وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ اپنے لیے جو مطالبہ کر رہا ہے، جہاں والدین کا اور اللہ کا مطالبہ کٹھا آتا ہے تو اللہ اپنا مطالبہ مختصر کر دیتا ہے، مختصر ایک جملہ۔ اب یہاں بھی اللہ والدین کی عظمت بتانا چاہتا ہے، تو اپنا مطالبہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرا رب کہتا ہے بندگی صرف اللہ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے والدین کے حق کو کیا خوبصورت بیان کیا ہے، سب سے زیادہ یہاں خوبصورت کر کے بیان کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ والدین کی خدمت کا وہ مقام جس سے آگے کوئی مقام نہ ہو، وہاں تک۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو وہ کندھے پہ بٹھا کے سارا حج کرایا پیدل، تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا وَلَا زَفْرَةً وَاحِدَةً، کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس، اس کو زفرہ کہتے ہیں، آواز کے ساتھ سانس لیں، کہ ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اور حج کروائے گا تو ایک سانس کا حق ادا ہو جائے گا، یہ کہنے کا مطلب تھا کہ یہ حق ادا ہو نہیں سکتا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو ایران کا صوبہ خراسان، کچھ افغانستان میں کچھ ایران میں، یہاں سے کندھے پر پیدل گیا، ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل مکے پہنچا، حج کروا کے عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ میں نے ماں کو خراسان سے اٹھایا اور آ کر یہاں میں نے ان کو طواف کروایا، حج کروایا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً۔ طلقہ کسے کہتے ہیں؟ لہر کو، جو درد کی لہر آتی ہے بچہ پیدا ہوتے ہوئے عورت کے اندر، جو درد، ان لہروں سے بچہ حرکت کرتا ہے، باہر آتا ہے، وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ عورتوں کی چیخیں نکلتی ہیں، اور وہ بعض کا 2 گھنٹے وہ دردیں چلتی ہیں، کئیوں کو پورا دن چلتی ہیں، کئیوں کو 2 دن چلتی ہیں، مختلف ہیں حالات کے لحاظ سے۔ تو وہ جو ایک درد آ کے تھوڑا وقفہ آتا ہے، اس درد کو طلقہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی اس ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ دوسرا پیدل کراتا تو ایک لہر کا ہو جاتا؟ یہ ناممکن کے ساتھ جوڑ کر، جس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں، کہ یہ والدین کا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی کہ آپ نے فرمایا کہ والد کے حق ادا کرنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اسے غلام دیکھے تو خرید کے آزاد کر دے۔ اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جو بھی اپنے باپ کو خریدے گا وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو وہ شرط لگائی جو ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ اب شرط نہیں ہو سکتی تو مشروط بھی نہیں ہو سکتا، نہ نومن تیل جلے گا، نہ رادھا ناچے گی۔ تو یہ جب شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں۔ جب وہ اپنے باپ کو آزاد کر ہی نہیں سکتا، خریدے گا تو خود ہی آزاد ہو جائے گا، تو لہٰذا باپ کا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جتنا اپنے آپ کو کھپا سکتے ہو کھپا لو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں زیادہ محتاجی ہوتی اور زیادہ ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے خاص طور پر اس عمر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ بڑھاپے میں آ جائیں، دونوں تیرے زندہ ہوں بڑی برکت ہے، ایک زندہ ہوں تو بھی بڑی برکت ہے، تو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا خوبصورت نصیحت کہ اپنے ماں باپ کیا گیا بعض اوقات چڑھ کے بچہ کہتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا نہیں کرنے، نہیں کر۔ آج کل کے ماں باپ بھی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، دکھی ہو رہے ہیں، خاص طور پر زیادہ پڑھے لکھا طبقہ اور زیادہ ان پڑھ طبقہ دیہاتی۔ جو درمیان میں ان میں بھی ہے لیکن کم ہے۔ جو زیادہ دنیاوی تعلیم پڑھ گئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، اور جو بالکل جاہل ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو ان دونوں جگہ میں تو بہت زیادہ ماں باپ دکھی ہیں، اور بیچ میں کچھ ہے، شکر ہے اللہ کا جو نعمت ہے اس کا۔ ابھی بھی بہت اولادیں ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ اکثریت اس وقت ایسی ہو چکی ہے کہ ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، باپ کو دھکا دیں گے دوست کو قریب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کا شکار ہوں تو ان کے آگے اف یہ اتنا بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی کبھی ان کے ساتھ کوئی سخت بول بولنا ہے بدتمیزی کا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تکلفاً، محبت کا بول، نرمی کا بول، آسان لہجے میں ان کے ساتھ بات کرو کہ کئی بعض اوقات لہجہ بھی۔ وہ علقمہ کی والدہ کو کیا گلا تھا بیٹے سے کہ میرا بیٹا نافرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی فرما بردار ہے اور میرا بھی کوئی ایسا گستاخ نہیں ہے، بس جب بات کرتا ہے تو اتنے سخت لہجے میں کرتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ لہجے کی کاٹ آدمی کو مار دیتی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ذل، کمزوری، پستی، جناح پر، یہ عربی محاورہ ہے جناح الذل۔ اور میں پہلے بھی شاید کبھی آپ لوگوں نے مجھ سے سنا ہو، اس آیت کو میں کسی تفسیر سے نہیں سمجھا ہوں۔ اپنے ماں باپ کے آگے ذلت کے پر بچھا دے، ذلت کے اپنے کمزور پر بچھا دے۔ ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی بہتا تھا، اب تو بیچارہ کب کا مٹ مٹا گیا۔ تو دریاؤں کا کنارہ جنگل گھنا، سورج نظر نہیں آتا تھا، اتنا درخت ایسے ملے ہوتے تھے۔ تو ہم بالکل اوائل عمر میں ہم وہاں شکار کھیلنے جاتے تھے، سارے کزن مل کر۔ تو وہ ہم 7-8 ہم کزن ہو جاتے اور باقی نوکر ہوتے، اور وہاں جنگل میں ایک گاؤں تھا بھوپڑیاں، وہاں ایک چاچا سردارہ رہتا تھا، ہمارے تایا جان کا دوست تھا۔ اس کے 2 کچے کوٹھے ہم جا کے قبضے میں لے لیتے، ایک میں سامان راشن نوکر اور دوسرے میں ہم کزنز بھائی وغیرہ ہم اس میں تھے۔ تو ہم صبح نکلتے شکار کے لیے اور عصر کے بعد واپس آتے، تو 50-60 تیتر روزانہ ہی ہم مارتے تھے، بے شمار تیتر ہوتا تھا۔ پھر اس کو کسی کو بھون کر کسی کو پکا کر ایک شغل ہو جاتا تھا، تیتر پکدے پہنتے، تیتر بھوندے پہنتے۔ وہ جو چاچا صاحب جنگل میں چلتے چلتے فجوہ کھلی جگہ آ جاتے تھے، بالکل پلین، کچھ بھی نہیں وہاں، جیسے مطلب یہ ہال ہے نا، اتنی جگہ بالکل کھلی، اور دائیں بائیں اسی طرح گھنا جنگل۔ تو وہ جگہ ہوتی تھی شکار کی۔ چاچا سردارہ جو تھا مرحوم، وہ تیتری کی آواز نکال لیتا تھا، تو مادہ تے مذکر تو مردہ ہی مردہ، مادہ تے نر نے تو جانا ہی جانا۔ تو وہ چاچا وہ جھاڑیاں لے کر نا، جھاڑیوں کے ٹہنیاں کاٹ کے کافی ساری، تو وہ میدان میں تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ کے، جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتے، آواز آ رہی، اور میں ویسے تو نہیں نکال رہا ہوں لیکن میری یادداشت میں یہی آواز،
تو اس آواز پر نہ ایسے تیتر مست ہو کے نکلتے تھے، وہ ایسے جگہ بھر جاتی تھی۔ تو وہ ہمارے پاس وہ بندوقیں ہوتی تھیں، کارتوس چھوٹا چھرا ہوتا تھا، تو ہم فائر مارتے تھے، ٹھا 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 ٹھا۔ وہ اندھا دھندی فائر ہوتا تھا، تو کسی گول جس کی زندگی باقی ہوتی تھی اس کو نہیں لگتا تھا، وہ اڑ جاتا تھا، اور جنہوں نے ہمارے مقدر میں ہونا تھا ان کو لگ جاتی تھی، تو وہ یوں اوپر جا کے نیچے گرتے تھے ایسے۔ کسی کو بہت زور کا لگا تو وہیں گر جاتا، اور کسی کو ایسے سینے میں دل میں ایسا نہیں لگا، دائیں بائیں لگا تو تھوڑا اڑتا اور پھر گرتا، اور گر کے اس کے پر یوں ہو جاتے اور سر اس کا یوں ہو جاتا ہے، ایک طرف ٹانگیں ہو جاتی، ایک طرف اس کا سر ہو جاتا، ایک طرف اس کے بازو ہو جاتے، اس کے پر۔ میں اس آیت کو اس منظر سے سمجھا ہوں، جناح الذل من الرحمہ۔ اب کسی تفسیر کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے پرندہ زخمی ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرو، من الرحمہ، محبت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو وہ بھی زبان حال سے کہہ رہا طلب ہوں جو مرضی کا، باہیں کو کے کھا تو باہیں ایمیں کھا، ہم تو میں تیرے حوالے ہیں کہ میرے پروں میں جان نہیں ہے، پروں میں جان نہیں ہے۔ تو یہی تعبیر، ورنہ ہمارے کوئی پر تو نہیں، ہمارے تو بازو ہیں، بازو بچھا دو۔ ترجمہ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنے بازو بچھا دو۔ بازو بچھانا بھی محاورہ ہے، مطلب ہے کہ ان کے سامنے پوری طرح جھک جاؤ، اور پھر ان کو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ انہوں نے جیسے مجھے پالا بچپن میں تو ان پر رحم فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ صبح جب گھر سے نکلتے تو اپنی ماں کو کہتے السلام علیک یا اماں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اور آگے وہ کہ ورحمک اللہ یا بنی کما بررتنی کبیرا، وہ آگے یہ کہتے ورحمک اللہ یا بنی کما بررتنی کبیرا، یہ ماں بیٹے کا تعلق۔ اللہ کے نبی نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ داڑھی ہاتھ میں اور سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے۔ پینے پر جو باڈی کا ریاکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پھڑکنے لگتے تھے۔ آپ سب سے کہتا ہوں غصے کو پینا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ خاص طور پہ ان بچیوں سے کہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، بہت ظالم، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں چاہے دنیا دار لوگ۔ اس لیے چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مرتبے کا پتہ ہو، لیکن اب ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے، تو زندگی اجیرن ہو۔ ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی، خامند کے مسائل الگ، ساس کے الگ، سسر کے الگ، نندوں کے الگ، دیور کے الگ، بھابھی کے اور اس کے مامیوں کے الگ، چاچیوں کے الگ، دادیوں کے الگ، نانیوں کے الگ، ہکو ساس سے کافی ہے مسائل واسطے، تو باقی رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ میرے رب کی شریعت پڑھو۔ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں، اس الگ زندگی شروع کروں۔ میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت، میری خدمت کرے گی، میرے ماں باپ کی نہیں۔ اگر مجھے اتنی سخت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں، اگر وہ چاہے۔
اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا لازمی حق ہے۔ اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، وہ ٹوائلٹ، وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے، وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لا کر دے دے تو بتا ہے ویکھو وہ تسبیح پڑھے تے روزے رکھے شادی نہ کرے۔ کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں، اتنا اس کو پیار دیتے۔ آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے، آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی عزت کو بھلا دے، لیکن اگلی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، اے بیٹھی کیوں ہے، یہ کھانے کی پئی ہے، لہ تیری بیگم نے مینوں سلام ہی نہیں کیتا، میں اودی ساس مینوں پانی ہی نہیں پوچھیا۔ میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیا خوبصورت زندگی ہے، کیا میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ سنو حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور سن لو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی۔ 40 سال ایک ایجڈ عورت کے ساتھ گزارے، 2 نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں، ابو حالہ سے پہلے، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئی، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئی، پہلے سے 2 بچے، ایک ہند ایک حالہ، اور ابن عابد کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام مجھے کہیں نہیں ملا۔ تو نکاحوں سے بیوہ، ایک جگہ منگنی ٹوٹ کے، میرا نبی 25 سال کے، وہ 40 سال کی، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے کہ آنے والا باطل جب اس قسم کے خرافات بولے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر ہمارے نبی کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا آدمی وہ 40 سال، وہ تو کہے گا مجھے 20 سال کی لڑکی سے کرنے، اور پھر میرے نبی کا حسن، پھر جب آپ 50 سال کے ہو گئے تو آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، 50 سال کی ہوں، وہ بھی 50 سال کی تھی، پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، پھر جب مدینے گئے تو آپ نے وہاں جا کے 9 شادیاں کی۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ کی قسم تمہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے، ایک لوٹا پانی لے لو نماز ہو جائے گی۔ اور افریقہ میں گیا، اتنے پانی کے ساتھ لوگ وضو کرتے ہیں، انہوں پانی کم ہے نا تو سرائی ہے، تو وہ ہماری طرح پانی بہاتے نہیں، وہ ایسے کر کے یوں کر کے اس کو سارا گیلا کر لیتے ہیں۔ تو وضو کے لیے تو 5 لوٹے پانی چاہیے اور 1 گھنٹہ چاہیے، اور نماز کے لیے 1 گھنٹہ پانی چاہیے۔ لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میری کیسی گزرے؟ یونیورسٹی میں ہوں تو ٹیچر کے ساتھ کیسا ہوں، یونیورسٹی میں ہوں تو اپنے ساتھی کے ساتھ، یونیورسٹی میں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں، لڑکے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میں یہاں کس حیا کے ساتھ زندگی گزاروں اور کن آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ یہاں میں زندگی گزاروں؟ میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے؟ جب میں گھر میں جاتا ہوں، اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر میں خامد ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں، میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں، میں تھانے دار ہوں، میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خاوند نہیں، میں تھانے دار ہوں، میں کلاس روم میں ہوں اور بچوں کے چہرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں ہوں، تھانے دار ہوں، میں نہ آؤں اور بچے کا شکر ہے نہیں آئے، سر نہیں آئے، تو یہ سر نہیں ہے، یہ سر ہے۔ سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چہرے کھل جائیں۔
خامند ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے خامند خوش ہو جائے اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہے تو بیوی تو ڈین ہوئی ہوتا. تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی. اور بچوں اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو 2 حدیثوں میں آ جائے. ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے، اور ایک اپنے دل کو پاک رکھو ہر انسان سے. تو پورے نبی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، پوری زندگی. ہمارے ہاں صرف عبادات اور تسبیح تک کا دین موجود ہے، لیکن میرے نبی کی معاشرت، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا عزت دینا دیکھو، عزت دینا دیکھو. اب ٹیچر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بلاتا سر تو آپ یوں کرتے ہیں. ہاں میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو سارے سروں کے سر تھے، سرداروں کے سردار. اب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. جی فل چہرہ بھی چھاتی بھی. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے. کوئی ادھر سے بلاتا ہے، رانجھا صاحب مجھے بلاتے ہیں ادھر سے، ہاں جی میں تو اتنا ہی کہوں گا. لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تو آپ یوں کیا کرتے تھے. اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. اور ساتھ اسمائل دیتے تھے، پورا مڑتے تھے، چھوٹے کے لیے بھی بڑے کے لیے. بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے، بچوں کو کس طرح ڈیل کیا. مائیں روزانہ میرے پاس، مائیں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے. ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں. اب سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو. جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی ہیں، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو. میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا. 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا. ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں. میرے نبی چیئر پہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، لیٹے ہوئے. جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے. آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں. میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مسافے کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے. پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے. تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی. اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو. جو اللہ نے دے دیا دے دیا، اس کو مسکرانے سے سجاؤ. مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے. اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا. بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دوتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں. ایک اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ. ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی. تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہیں پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش. تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو. تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا I want to be a smartphone. یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر. تو وہ پڑھا کہ بھئی
میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خاوند نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتا یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی۔ آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ اب لوگ کٹھے پڑتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ۔ اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں؟ اب بچے بچیاں کٹھے پڑتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو۔ چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب، اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار۔ اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو۔ آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے گا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتا چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اب اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ شک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اور کیسے ٹائم دیتے؟ ایک ان کے لیے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے۔ آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھ گئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی۔ تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی۔ میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے۔ مقدس ترین نسبہ، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنوں کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے معلم بننا، ٹیچر بننا۔ لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھالا۔
ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں، آپ سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں۔ میرے نبی چیئر پہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، لیٹے ہوئے، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا، یہ بچے آپ کی اولاد ہیں، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مصافحے کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا دے دیا، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہے ڈرامے دوتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، ٹیچر تھی، تو چیک کرتے کرتے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا I want to be a smartphone، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ ہے یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ اب لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب، اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار۔ اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ اب اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔
آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اب اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو، ان کے لیے صرف آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے۔ آؤ بھائی بچوں، اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی۔ تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، مقدس ترین نسبہ۔ یہ سب آپ کی اولاد ہے، یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنوں کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا۔ لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا۔